الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بابا زیادہ الصلاۃ والسلام علیہ۔ وسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام سماجی و سیاسی شخصیات حاضرین و سامعین صدر محفل محترم المقام عزت مآب جناب پیر سید محمود علی شاہ صاحب حفاظ کرام بانیان محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل پاک ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے نال منعقد کی گئی اور مجھنا چیز کو مسلسل لگاتار کئی سالہ تو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک اس مسجد دے بانی مخلص فضیل محترم جناب حاجی محمد رمضان چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے درجات بلند فرمائے، آپ دی اولاد دی خیر فرمائے، تمام صاحبزادگان کو خیر و برکات اللہ کریم عطا فرمائے۔ جتنے تسی آباد اس بابرکت محفل میں شامل ہو اللہ تعالیٰ سب کو اس محفل کی خیرات عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت پاک کلام قرآن کریم جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندہ اور اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور انہاں لوگاں واسطے انہاں مومنہ واسطے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے ایمان لے کے آئے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقان خبر نہیں کہ عزت کی، یعنی رب دفرہ کہ جنہوں بھی عزت مل رہی ہے عزت دہن والی اللہ دی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء دانائے سول مولا کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اسدان دا تاج رکھیا، اور قیامت تک جنہوں بھی عزت ملے گی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو جدہ بھی مقام و مرتبہ جدی بھی عزت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ تو ہے۔ میرے تقوالے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی تشریف آوری کو تقریباً 4000 سال پہلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ جناب حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل کو بیت اللہ دے کول چھوڑیا، جدو آبادی دا تصور بھی نہیں سی، سوچیا بھی نہیں جا سکتا سی کہ ایتھے کوئی آبادی ہوئے جتھے خاص تلکا بھی نہیں سی، اس مقام تے جا کے
جناب خلیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے شیر خال پتر نو چھوڑیا کہ اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، پاک پروردگار عالم میں اپنی نسل وچوں کچھ تیرے اس محترم گھر کو بسا چلے انہاں دی رغبت دنیا وال نہ ہوئے بلکہ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ لوگاں دے دلاں وچ انہاں دا پیار داخل کر اور انہاں نوں اتھے پکدے پھل عطا فرما۔ تھوڑا جا راستہ معزز مہمان بیٹھ جانے پھر لگے گا۔ ہاں جی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بیٹے نے چھوڑیا، آبادی کا تصور نہیں سی، پھر وقت گزریا، خلیل علیہ السلام نے کو دعا رنگ لے کے آئی، پھر اتھے آبادی بھی ہوئی اور مکہ ان آباد ہوا کہ خلیل علیہ السلام نے وہ جڑی پیچھے دعا سی فجعل افئدۃ من الناس کہ لوگاں دے دلاں یا اللہ انہاں دا پیار داخل کریں، نہ کہ دنیا کے جان بلکہ دنیا انہاں والا۔ پھر آج دیکھ لو دنیا ادھر جا رہی ہے، خلیل علیہ السلام کی دعا ہے باوجود اس دے کہ ایڑیاں رگڑن نال زمزم بھی نکل آیا، صفا مروہ تے جناب حضرت حاجرہ دے قدمہ نال تو صفا مروہ منسوخ بھی ہو گئی، لیکن یاد رکھنا اتنا وقت گزر گیا، میرے آقا دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے، آج تو تقریباً 4000 سال پہلے ایک گھر آباد بھی ہو گیا، اتھے اللہ دے پیاریاں نے ڈیرے بھی ڈالے، لیکن رب نے وہ تو نہیں آکھیا اپنا 2600 سال دے کسی عرصے میں آکھیا لا اقسم بہذا البلد، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمان واسطے میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا انتظار فرمایا۔ پوری توجہ میرے وقت کر ہوتا کہ میرے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری کو پہلے بیت اللہ بھی موجود ہے، زمزم بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، جب سرکار تشریف لے آئے رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں نے اس شہر کی قسم ہے، اور نال توجیہ بھی بیان فرما دیتی کہ اس شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اس شہر کی گلی مصطفیٰ دے پیر دی تلی چلی یعنی مکے نو بھی عزت ملی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدم لگن دی وجہ تو عزت مزید اضافہ ہو گیا، اللہ نے قسم ارشاد فرما دی۔ اور پھر میرے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ میرا جب قدم مکے دی دھرتی تے لگا اللہ نے میرے قدم دی برکت نال پوری زمین نو مسجد بنا، جبکہ پہلیاں قوماں واسطے عبادت نامہ مخصوص سن، ہر جگہ تے عبادت نہیں سن کر سکتے، میرے حضور کا قدم لگا سرکار نے فرمایا رب نے پوری دھرتی پاک کر دی تھی، جتنے چاہے میرا غلام رب کا سجدہ ادا کر سکتا ہے، ہر جگہ رب نے پاک کر دیتا، یعنی کہ سرکار دے آندے ہیں رب نے پہلا انعام امت کو دے دیتا کہ پوری دھرتی کو پاک کرے، اور پھر سرکار کی تشریف آوری مکے چی کہ مکے قدم لگن دی برکت نال قصور بھی پاک ہو گیا، قدم مکے لگا ہندوستان بھی پاک ہو گیا، پاکستان بھی پاک ہو گیا، ایران، افغانستان، عرب و عجم، افریقہ، امریکہ، یورپ، پوری دھرتی پاک ہو گئی، جس نبی کے قدم دا اے فیضان ہے کہ قدم مکے لگے کہ پوری دھرتی پاک ہو جائے، کہ جس ماں دی جھولی چ محمد تشریف لے آئے وہ مائی آمنہ کتنی پاک ہوئے، جس پاک بی بی دی گود اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ خور ہوئے، اور جس باپ کی پشت کچھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ٹھہریا، اور جنہ آباؤ اجداد کی پشت اندر
میرے محبوب علیہ السلام دا نور ٹھہریا وہ پشتاں کتنیاں پاک ہو گیا. اسی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم تو لے کے عبداللہ تک حبا تو لے کے آمنہ تک میرا نور جس جس پشت اندر رہا جس جس شکم اندر رہا وہ ہر ہر پشت بھی پاکے وہ ہر ہر شکم بھی پاک ہر ہر پشت پاک ہر ہر شکم پاک جتنے جتنے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نور ٹھہرا اور جتنے جتنے میرے حضور ٹھہرے جتنے جتنے سرکار ٹھہرے وہ ہر ہر وجود پاک وہ ہر ہر گھر پاک جس جس چھوٹی جگہ ٹھہرے. توجہ رکھو ذرا. اللہ نے کسی گندی مکھی کو اجازت نہیں دیتی کہ میرے محبوب دے جسم عطا مس ہوئے ڈل چکا. اور آج بھی روضہ انور دے قریب کوئی گندی مکھی نہیں جا سکتی. کسی قسم یاد رکھنا جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ نے منافقین نے عمری چکی نا جدو غزوہ بنی مستلق تو حضور اسلام واپس آ رہے ہیں کہ منافقہ نے آپ کے الزام لایا عمری چکی کیا پیچھے رہ گئیاں. اس وقت میرے حضور علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم نے پوچھا عمر تیری میری عائشہ کے بارے چکی رائے صرف اس تو سرکار نے آراء طلب فرمائیاں خود اپنی طرف فیصلہ نہیں فرمایا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باقی لوگوں واسطے فیصلے ہوں عدالتاں لگن گواہیاں منگیاں گھر دی گل آئے کہ مصطفیٰ اپنی طرف فیصلے کر دیں. نانا سرکار نے عدل و انصاف دے سارے تقاضے پورے فرمائے. جناب فاروق اعظم نے پوچھا عمر تیری عائشہ کے بارے کی رائے. جناب حضرت عمر نے عرض کی تھی آقا جناب عائشہ صدیقہ نال تہاڈا رشتہ میں کرایا. سرکار نے فرمایا نہیں میرے اللہ نے کرایا. عرض کی تھی سونے جس رب نے تہاڈا رشتہ جناب صدیق اکبر دی دھی نال کرایا ہے وہ رب تے تہاڈے جسم دے نیڑے گندی مکھی نہیں آن دیندا کوئی ناپاک وجود تہاڈے نیڑے آن دے. اور پھر جناب حضرت عثمان غنی نے پوچھا صدیق اکبر نے پوچھا کیونکہ صدیق اکبر جناب عائشہ کے والد اور حضور نے اسلام پہلے فرما دیتا کہ میں اپنے گھر والوں واسطے بھلائی تو علاوہ اور کچھ نہیں جانتا لیکن پھر بھی اپنے انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. حضور نے اسلام فرما عثمان تیری عائشہ کے بارے کی رائے. جناب عثمان غنی نے عرض کی تھی آقا رب نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا کہ تہاڈا سایہ کسی ناپاک جگہ تے نہ پوے یا کسی دا پیر تہاڈے سایہ دے اوپر نہ آئے تے جڑا رب تہاڈے سایہ دے نال نجاست برداشت نہیں کردا تہاڈے جسم دے نال نجاست کردا. پھر جناب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ نے پوچھا کہ اے علی تو عائشہ کے بارے رائے دے. جناب مولا علی نے کی رائے دی تھی توجہ ہے میرے بھائی. عرض کی تھی آقا ایک دن تسی یکدم اپنے نالین جھاڑ کے اتار دیتے جوڑے اتار دیتے. میں پوچھا آقا تسی جوڑے یکدم کیوں اتارے. تسا فرمایا سی کہ میرے نالین دے تلوے نال جتی مبارک جوڑے دے تلوے دے نال جوں لگ کے پھس گئے تے جبریل آ کے میں کہہ رہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا کہ نالین اپنے قدموں کو دور کر دیو ادھر تلوے نال جوں لگ کے پھس گئے تے جڑا چھوٹی جی نجاست جوں دی صورت ہے تواڈے پیر دے تھلے برداشت نہیں کردا تواڈے بستر دے اوتے کیویں برداشت کرے. پھر سوچو نا کہ جڑا رب نالین دے تلوے دے نال گندی جوں برداشت نہیں کردا نہ پاک اس جوں دا خون برداشت نہیں فرماتا تے کوئی وجود حضور دے نیڑے نہ پاک لگ سکتا. بولو تھوڑا جہا نہیں نہ لگ سکتا. پھر مننا پوے گا نبی دے نیڑے جیڑا آیا یا نبی جی دے جدے نیڑے گئے وہ ہر ہر وجود پاک یعنی منو صدیق بھی پاک ہے عمر بھی پاک ہے عثمان بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے میرے نبی دا ہر صحابی بولو پاک ہے ہر وجود پاک کیونکہ وجود طاہرہ ان تطہیرہ اس خاندان دے نیڑے نہ پاکی نہیں جا سکتی. اس خاندان دے نیڑے نہ پاکی نجاست ہر ایک حکم ہے. میں حکم ہے نہ پاکی تو بچ پیر صاحب حکم ہے نہ پاکی تو بچو
ایم این اے صاحب نے حکم ہے ناپاکی تو بچو، ایم پی اے صاحب نے حکم ہے ناپاکی تو بچو، مرید نے حکم ہے ناپاکی تو بچ، خطیب نے حکم ناپاکی تو بچ، مفسر نے حکم ہے ناپاکی تو بچ، محدث نے حکم ہے ناپاکی تو بچ، شیخ القرآن شیخ الحدیث ہر ایک نو حکم ہے ناپاکی تو بچ۔ لیکن جدو مصطفیٰ دے گھر دی گل ہوندی نا اتھے رب فرماندا ناپاکی نو آرڈر دیندا خبردار یار دے گھر دے نیڑے نہیں جانا، اتھے ناپاکی کو دور رکھیا۔ ایدہ مطلب ہے کہ ادھر ناپاکی جا نہیں سکتی اور ناپاکی وال آ نہیں سکتے، جیڑے ادھر گئے وہ بھی پاک، جنہ وال اے گئے وہ بھی پاک۔ کہتے بریلی دے امام نے کی فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے اہل نور تیرا، تیری نسل پاک میں ہے، الفاظ چیک کرو ذرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا جوڑا جوڑا۔ غلط کر رہا تھا کہ جس جھولی ضرور تشریف لے آئے، جس سیدہ آمینہ دی جھولی چاہتا تشریف، یار جس پیٹ دے اندر یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ مچھلی جنت جائے گی جائے گی، کہ جس پیٹ دے اندر 40 دن یونس رہے وہ مچھلی جنت جائے گی، کہ جس پیٹ دے اندر نبیوں دا سردار 9 مہینے ٹھہرے ہیں۔ اور درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ اگر آج کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کرے ماشاءاللہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام رسول عابد چشتی گولڑوی صاحب آپ تشریف لے آئے۔ گالے عرض کر رہے ہیں کہ آج اگر کوئی بچہ قرآن کریم دی دولت کو سینے چ محفوظ کرنا شرف حاصل کرے، سینے چ قرآن کریم دی دولت کو محفوظ کرن دی سعادت حاصل کرے، تسی روایت سنائی ہوئے گی قیامت والے دن کو دے والدین دے سراں تے کی سجے نورانی تاج، سورج دی روشنی بھی شرما جائے گی، جدا پتر قرآن حفظ کرے وہ دے سر تے نورانی تاج، توڑا پتر قرآن حفظ کرے قیامت میں توڑے سر تے نورانی تاج، میرا پتر حفظ کرے میرے سر تے نورانی تاج، جے ساڈا توڑا پتر حفظ کرے توڑے میرے سر تے نورانی تاج سچ جانتے، جنہ دا پتر ہی ہوئے جنہ تے 3 پارے نازل ہوئے۔ جس مصطفیٰ دے 30 پارے نازل ہوئے تھے اس ماں باپ کا کی مقام ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے جنہیں قرآن کریم کی دولت کو سینے چ محفوظ کیتا، اس امت کو رب نے انعام دیتا کہ آسمانی کتاب سینے چ محفوظ کرن دا صدا کے ملیا کہ ماں باپ دے سرہ تے نورانی تاج، اور محدثین فرماندے کہ اس مقام کے یہ سوچو کہ ماں باپ دے سرہ تے نورانی تاج حافظ دی وجہ پر، حافظ دی وجہ تو ماں باپ دا پروٹوکول ہے، پھر کوئی اندازہ لا سکتا حافظ قرآن دا اپنا پروٹوکول کی ہے، ماں باپ کا پروٹوکول پتر دی وجہ تو ہے، پتر دا پھر پروٹوکول کی ہے، اور پھر 10 بندیاں دی یا 25 دی روایت ہے وہ سفارش کرے گا، جڑا تواڈا میرا جمعہ ہے قرآن نو سینے کو محفوظ کر لے وہ 10 یا 25 بندے دی سفارش کر کے بخشوا لے گا، تے جدے تے پورا قرآن نازل ہویا انہوں نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت کرنی میں تے میری ایک کیتی شفاعت قبول ہوئی۔ گل یہ کر رہے ہیں کہ جن بھی عزت مل رہی ہے در مصطفیٰ جدا بھی مقام ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ جدی بھی عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ ہر وجود پاک جدے نیڑے میرے نبی گئے یا جڑا میرے نبی دے نیڑے آیا، وہ ابو بکر و عمر کتنے پاک نے یار، جڑے آج بھی دامن مصطفیٰ چلے گئے، جڑے آج بھی دامن مصطفیٰ چلے گئے، انجھے جگہ مل جاندی ہے کلو شیئن جلدی ملاس کی، آج شاید اپنی اصل پر لوٹ دی، میں مزید تم سمجھا دیا پنجابی سے زیادہ جتوں دی مٹی اتھی گئی، یعنی جتوں خمیر لیا جائے بندے کی قبر بھی اتھے بڑھ جائے،
تے پھر سرکار دا روزہ مبارک جتھے اس وقت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دا خمیر اتھوں لے آیا تے پھر ابو بکر عمر دا مزار کیتے انہاں ہستیاں دے مزارات کیتے اچھا پھر وہ حجرہ کیتا ہے آج کے لوگ یہ آتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر تدفین پہ تھے ہی نہیں میں کہتا ہوں کسی کو پوچھ جتے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تدفین ہو رہی وہ حجرہ صدیق دی دھید ہے جناب عائشہ صدیقہ تو حجرہ جتے نبی پاک علیہ السلام کی تدفین ہو رہی اتھے ہی آپ کا وصال ہو رہا ہے اور پھر وہ حجرہ جتے نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور ہے کسی دا اختلاف نہیں تمام علماء متفق نے کہ وہ جگہ کعبہ اللہ تو بھی افضل ہے اللہ دے عرش تو بھی جتنے حضور نے اسلام کی قبر ہے جتنے نبی پاک علیہ السلام کا روزہ مبارک اللہ دے عرش تو بھی آل ہے کیونکہ عرش تے ایک مرتبہ سرکار معراج کی تشریف لے گئے وہ عرش مولا بن گیا تے جتنے حضور نے نبی پاک علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے آقا نے 14 صدیاں اتھے بیت گئیاں اور قیامت تک اتھے آرام فرما رہے ہیں وہ اللہ دے عرش تو بھی آرام جیڑا ٹکڑا اللہ دے عرش تو والا ہے نا اس حجرے دی مالکہ دا نام عائشہ صدیقہ ہے اس حجرے دی مالکہ دا نام عائشہ صدیقہ ہے اور اتھے ہی جناب صدیق اکبر دا مزار اتھے ہی جناب فاروق اعظم دا مزار پھر جتوں نبی پاک علیہ السلام دا خمیر لیا گیا ابو بکر عمر دا خمیر بھی اتھوں ہی لیا گیا بولو تے صحیح ہے پھر مننا پڑے گا نبی پاک دا خمیر اعلیٰ ہے یا نہیں سارے بولو حضور دا خمیر اعلیٰ حضور دا خمیر اعلیٰ تے ابو بکر دا خمیر اتھوں ہی لیا گیا عمر دا خمیر اعلیٰ تے جس ابو بکر عمر دا خمیر اتنا اعلیٰ انہوں دونوں دا ضمیر کتنا اعلیٰ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے نعیم بن حماد امام بخاری دا استاد الفتن دے اندر انہوں نے روایت نقل کی تھی حضرت عمر بن لبید راوی نے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک شخص ایک عربی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ جاتے ہوئے آ کے کہنے لگا آقا میرے کو گائے دا بچڑا میں فروخت کرنا حضور علیہ السلام فرمایا اور سرکار نے خرید لیا خریدن تو بعد اس عربی کو سرکار فرمایا کہ جان چلا جا فلاں دن فلاں وقت تھے میرے کو آئیں کہ ایتھے آ کے اپنے پیسے میرے کو لے جائیں اس بچڑے توجہ رکھنی اس بچڑے دے پیسے فلاں تاریخ فلاں دن آ کے ایتھے میرے کو میں ہوں گا آ کے لے جائیں وہ نکلیا دربار نبوت وچوں باہر کائنات کے سامنے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لے آ رہے ہیں حضرت مولا علی نے پوچھا عربی کی تو آ رہے ہوں کہ جی میں حضور علیہ السلام کو بچڑا چھوٹا بچہ بیچیا ہے تے ہن واپس چلے آ تے مولا علی نے حضور علیہ السلام دے حالات دا پتہ سی کہ اج کل حالات اتنے یعنی ایسے نہیں کہ پیسے سرکار فوراً انہوں دیتے ہو تے آپ نے پوچھا پیسے لگ گئے انہیں کہا نہیں مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے کی فرمایا پیسے دے بارے انہیں کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آ کے لے گئے مولا علی نے فرمایا ایک باری واپس جا میرا نہیں دسنا حضور علیہ السلام کو جا کے پوچھ کہ جس دن میرا حق لین دا وہ وقت آ جائے تاریخ آ جائے تو میں تواڈے کول حاضر ہوں تے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے قانون قدرت ہے جے تسی ایتھے نہ ہوئے تے میرا حق کون دے تے مولا علی فرمایا میرا نہیں دسنا اپنی طرف پوچھ حضرت علی سائیڈ پہ ہو گئے تو عربی واپس آیا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے انہیں آندے نے سوال کیتا آقا کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہاں ممکن ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا اللہ کا قانون ہے ہاں اگر میں اتنے نہ ہویا تو اپنے حق کے بارے فکر نہیں کرنی میرے بعد میرے اس مسلح تے میرا ابو بکر صدیق بیٹھا اپنا حق آ کے ابو بکر کو لے گئے وہ عربی نکلے پھر حضرت مولا علی نے فرما رہے ہیں اپنا حق ابو بکر کو نہیں میرے بعد حضرت مولا علی نے فرمایا ایک باری پھر جا پوچھ کے اگر قانون قدرت موت والا ابو بکر تے پورا ہو گیا تھوڑی توجہ نہیں سبحان اللہ موت والا قانون اگر ابو بکر تے پورا ہو گیا پھر آپ کون دے گا
بعد عمر کو لے حضور نو یہ بھی پتا میرے بعد کون ہونا ہے تے پھر پہلے کتے فوت ہونا ہے سرکار یہ نہیں فرمایا تو نہیں تے فوت ہو سکتا ہے وہ سوال کر رہے سرکار نو یہ بھی پتا ہے ساڈے بابا جی آتے سن گل وچ ہو رہے حضور علیہ السلام نو یہ بھی پتا سی گل وچ ہو رہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کا جواب دیتا کہ اس کے بعد عمر کو لے لی پھر واپس گیا حضرت علی نو پھر جا کے انہوں نے دسیا کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر دا فرما رہے مولا علی فرمایا ایک باری پھر پہنچے عمر نہ ہوئے وہ پھر واپس آ گیا آقا جی عمر نہ ہوئے تو میرا حق کون دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تیرا حق عثمان دے گا عمر تو بعد ایتھے عثمان بیٹھا ہوئے گا ہن حضور علیہ میں صرف اتنا دسو کہ نبی کی فرما رہے عربی تیرا حق نہیں مرتا میں نہ ہویا ابو بکر کو نہیں ابو بکر نہ ہویا عمر کو نہیں عمر نہ ہویا عثمان کو نہیں یعنی سرکار دسیا میرے غلام عربی دا حق نہیں مار سکتے مصطفیٰ دی دھی دا حق میں مار سکتے سبحان اللہ ساڈے پنجابی دا شاعر کو صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دے فرق کی اس کی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق کا پیسہ جزار اپنی دے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت کا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا نبی دے نا کو جو گھر لکاوے وہ باغ زارہ دا کھانے جس سب کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام دے نا کو رکا دیتا ہے نہ جان کی پرواہ کی تھی نہ مال کی پرواہ کی تھی نہ اولاد کی پرواہ کی تھی چند کھجوروں دے باغ نو صدیق اکبر نے کی کرنا سی گل سمجھ آ رہی پھر حضرت مولا علی نو جا کے دسیا عربی نے آقا فرما رہے عثمان کو لوی ہن حضرت علی فرمایا آخری باری جا پھر میں بھی نہیں کہنا تے میرا نہ دسی سبحان اللہ او تے کر کے بھی پڑھن لیا ہن بھی نہیں لواں او پھر آ گیا آقا جی عثمان نہ ہوئے تے پھر ہن میرے آقا کریم نے تبسم فرمایا سرکار مسکرائے آقا کریم نے فرمایا پہلے دس کیا میرے بعد ابو بکر نہ ہوئے عمر نہ ہوئے عثمان اگر ایک ترابے نہ ہو فَإِنَّ الَّذِي أَرْسَلَكَ اجڑا بار بار تنو میرے کو نہیں بھیج رہا پھر ہاں کیسے کرو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے ڈلے پہ آگیا یار کسی کا بندہ مٹ جائے نہ آقا لبائی 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 زندہ آباد بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور میرا نبی اپنے غلاموں کو واقف اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نو شانہ عطا فرمایا اللہ نے میرے نبی نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اللہ نے میرے آقا نو علوم دے خزانے عطا فرمائے اگر قرآن دا عشق نال مطالعہ کر اللہ نے بعض نبیاں دے علوم دا ذکر قرآن کریم اندر فرمایا رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسا آدم نو اسماء دا علم عطا فرمایا اللہ رب العزت نے جناب خضر علیہ السلام دا علم ذکر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا خضر علیہ السلام نو اللہ نے پردے دا علم عطا فرمایا رب تعالیٰ نے جناب سلیمان دا علم بیان فرمایا پرندیاں کی بولی دا علم عطا فرمایا اے رب تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ
فرمایا رب نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ جناب داؤد نو سرا بنان دا علم عطا فرمایا واری آئی تاجدار ختم نبوت دی اتھے ایک دو پنج دس دی قید نہیں ہے بلکہ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ عَظِيمًا سبحان اللہ ایک علم نہیں دو پانچ دس نہیں بلکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا رب فرمایا جتنے علوم محبوب اساں سارے توانوں سکھا دیتے ادھے وچوں کوئی علم بار نہیں جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو جزوی فضیلتاں دتیاں جزوی فضیلتاں جو عزتاں دتیاں ہر ایک نو اپنی مثال آپ عزتاں عطا فرمایا واری آئی میرے تے تواڈے آقا دی اگر دیکھیا جائے باقی نبیاں نو قوماں قبیلیاں تک محدود رکھیا میرے آقا واسطے نہ کسی قوم بھی کہہ دے نہ کسی قبیلے بھی کہہ دے اور انبیاء قوماں نہیں رسول بن کے آئے قبیلیاں نہیں رسول بن کے آئے دیکھیا جائے تے میرا نبی ہے جنہوں اللہ نے فرمایا قل پیارے حبیب اعلان فرما دے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے پیارے حبیب اعلان فرماؤ میں تمام لوگاں لئی اللہ دا رسول بن کے آیا بلکہ نبیاں تے رسولاں نو بھی فرما دیتا اے نبیو اے رسولو جدو تواڈے پرچم لہراندے ہون تواڈے نعرے بجدے ہون تواڈی شریعت عروج تے ہوے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول تشریف لے آئے مصدق لما معکم جو عطا کرا اور رسول کو دی تصدیق کرے تواڈے جھنڈے لہراندے ہون تواڈی شریعت عروج تے ہوے تواڈے کلمے گونجدے ہون جدو میرا یار آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اپنے کلمے بند کر دینا محمد دا کلمہ شروع کر دینا اپنے کلمے بند کر رسول اللہ دے کلمے پڑھ پھر جھنڈا لہرائے گا آمینہ دے لال دا لہرائے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا قیامت تک جھنڈا آمینہ دے لال دا لہرائے گا میرے تے تواڈے امام امام اہل سنت عاشقاں دے امام شاہ امام احمد رضا خان آپ کی فرماندے کہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا ان کے آنکھوں بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہر کوئی آنکھیں نہ ہمارا نبی ذرا مزہ آئے ذوق آئے پتہ لگے تاجدار ختم نبوت مننا رہے ہر بندہ آنکھیں سب سے اولا سب سے بالا نبی قرآن آتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
کتنے تارے کھیلے چھپ گئے آنکھوں نہ ذرا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا شریعت مصطفیٰ دی جنوں بھی اُن لبنا حضور صدقے لب کے جدیاں بھی استا سرکار دی برکت نال صدیق دے نعرے باجرے حضور دی وجہ عمر دے نعرے باجرے حضور دی وجہ عثمان دے نعرے باجرے حضور دی وجہ تو علی دے نعرے باجرے حضور دی وجہ تو حسن و حسین دے نعرے باجرے مصطفیٰ دی وجہ جدا بھی مقام و مرتبہ سرکار دی وجہ تو تسی دیکھو نا میں شروع گل کی تھی کہ بیت اللہ شریف آقا کریم دی تشریف آوری تو بھی 2600 سال پہلے زمزم حجر اسود مقام ابراہیم صفا مروہ پہلے لیکن قسم رب نے کب ارشاد فرمائی جدو حضور دے قدم لگے مکے دی قسم او تو ارشاد فرمائی جدو سرکار دے قدم لگے تے پھر پیر تک تلوہ زمین تے لگے تے رب شہر دی قسم ارشاد فرمائے کوئی شہر دی قسم جے تیل زلفاں نوں لگے تے رب تیل دی بھی قسم ارشاد فرمائے قدم زمین تے لگے پوری دھرتی نوں پاک کر دے تے او پیر تھلے ہوے تے حسین پیر دے اوتے کھلوتا ہوے اچھا پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیر زمین تے لگے رب قسم ارشاد فرما دے جے پیر دی تلی لگے رب قسم ارشاد فرما دے تے جے او نبی پورے وجود نال ابو بکر دے موڑیاں دے اوتے سوار ہو جائے اچھا پھر جدے موڑیاں تے حضور سوار ہو جان تامی عزت حضور دی وجہ سبحان اللہ غارہ کی روایت ہے نا صدیق اکبر حضور اسلام نو غار پر لے جا رہے ہیں بعض اوقات میرے جیسے کمزور بندے آپ دے ہوتے کہ حضور تھک گئے صدیق اکبر موڑیاں پہ چھوڑ لیا میرے نبی تھکے نہیں سبحان اللہ جے صدیق نہیں تھکے تے حضور کے میں تھک سکتے ہیں نبی دی طاقت صدیق تو زیادہ ہے میں سمجھتا کہ میرے نبی دا نوازن دا انداز ہے سرکار دا نوازن دا انداز ہے حضور جناب ابو بکر نو نوازنا سی کہ حضور دی مرضی ہے کسی دے موڑیاں تے بیٹھ کے نواز دے کسی نو موڑیاں تے بٹھا کے نواز دے صدیق دے موڑیاں تے بیٹھ کے نواز دیتا علی نو موڑیاں تے بٹھا کے نواز دے اسلام کی وجہ اگر بڑی سرکار کے داماد بنن دا شرف حاصل کرتا مولا علی ہو عثمان غنی ہو حضور دی وجہ تو عزت تے جے نبی پاک علیہ السلام ابو بکر عمر دے داماد بنن پہلی عزت حضور دی وجہ کوئی گل جدی بھی عزت سرکار دی وجہ تو عزت ہے جدا بھی مقام و مرتبہ حضور دی وجہ تو ہے اور پھر پہلی قوماں جنہاں دی رب نے شکلاں بگاڑ دی کس حرکت کو شکلہ بگڑنے تو پر صرف اتنا کام ہو کرتے سن عبادت کرتے سن عبادت کرتے مقرر سی انہاں دا راتی جال بسا عبادت جا کے کرنی بھئی اسی عبادت کرانگے جیڑیاں مچھیاں پھاس کوئی چلو ساڑھے جیڑیاں قبضے چاہتے جیڑیاں کنٹرولی چاہتے کوئی شاہی کی تو صحیح نہ عبادت کا وقت بھی جیڑا نہ اسی اپنا اتر لاما گے مچھیاں پھاس جانے گیا اور عبادت کرن دے باوجود رب کون ارادت الخاصین کسی نے بندر بنایا کسی نے رچ بنایا عبادت کرن دے باوجود کہ اسی خدا نہ خواستہ عبادت بعض اوقات نہیں کرتے جمعے والے دن ساڑیاں شادیاں باراتاں ڈھول ڈمک کے اذان دے وقت خطبے دے وقت ہو گئے ساڑیاں شکلاں نے پھیڑیاں مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کسی کام چنگا کرتے ہیں
میں تم شہ نہیں دے رہا کہ ٹھیک کھول کے کرو شکل نہیں جو بگڑتیاں گل یہ نہیں یا اللہ وہ عبادت کرتے سن پھر شکل کیوں بگڑیاں فرمایا وہ عبادت کرتے سن توجہ انہوں نے کاروبار پر رہتی سن تے جڑا منڈو مسیتی آندا ہی نہیں کوئی میں دیکھو نا رمضان شریف میں اے مسیت چھوٹی ہو گئی ساری مسجداں فل ہو گئی وہ بندے کتوں آتے ہیں پھر یہ غیر رمضان کتنے ہو گئے یہ مطلب ہے نہیں پڑھنے نماز کہ پھر جیڑا بندہ اگر باوجود عبادت دے رب شکلہ بگاڑ دے تے اتھے لوگ عبادت کو ترک کر کے تے شکلہ نہ بگڑن وجہ کی ہے پھر جواب ملتا ہے میں تہاڈا کردار نہیں دیکھ رہا میں نسبت یار کہ تہاڈا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسی امتی میرے محبوب علیہ السلام سے ہاں یاد رکھنا سلامہ ملتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں تھوڑی جان چھڑا کے جا رہے ہیں اسی خودی رحمت دے امیدوار نہیں طلبگار اسان حضور کی شفاعت میں بھی یقین ہے لیکن کم از کم اس قابل تو یہ نہ اللہ رسول کا سامنا کر سکتا اپنے آپ کو اس قابل تے بنائی وہ غفور الرحیم ہے میں کہوں کسی نے جنتی ڈکلیئر کرا کسی نے جنتی ڈکلیئر کرا میری کی ہوگا یہ تے سرکار کی مرضی ہے اور نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رات میں ملاقات کی تھی نا ملاقات ہوئی امت کی بخشش میں وعدے ہوئے اس تو پہلے علماء فرماتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان جو سرکار سیر کر دیں کسی آسمان سے فرشتے میں قیامت دیکھیا کسی آسمان سے رکوع دیکھیا کسی آسمان میں سجدے دیکھیا تے جبریل نے ذکر کی آقا رب دی بارگاہ چ کرو اے جڑی فرشتے عبادت کر رہے ایدی خیرات اللہ تھوڑی امت کو عطا کرے کہ سرکار نے دعا فرمائی رب تعالیٰ نے فرما محبوب میں تھوڑی امت واسطے نمازاں دا تحفہ بھی دیاں گا آپ بھی نماز پڑھن قیام رکوع سجدہ کرن میں وعدہ کردا انہاں دی عبادت دا بکھرا ثواب دیاں گا کہ جڑی عبادت فرشتے کر رہے ہیں ایدا ثواب بھی انہاں دے کھاتے پا دے جدوں محبوب نے دیکھا کہ دریا رحمت جوش وچ آ گیا رحمت دا بوا کھل گیا عرض کی تھی مولا میری امت واسطے اور مہربانی کر رب تعالیٰ نے فرما محبوب میں تیرے امتی واسطے اتنی آسانی کر دینا کہ کوئی گناہگار امتی تیرا مرن تو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں پچھلی پوری زندگی دے گناہ معاف کر دوں پھر جب سرکار دیکھا کہ رب کرم نوازی کے آ گیا عرض کی تھی مولا سال بہت لمبا ہے تھوڑی اور مہربانی کر رب نے فرما محبوب جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا میں اسی کی بخشش کر دیا گا سونے عرض کی تھی مولا اور مہربانی کر رب نے فرمایا جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں اسی کی بخشش کر دیا گا عرض کی تھی مولا اور مہربانی کر فرمایا جڑا مرن تو 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے گا میں اسی کی بخشش کر دیا گا اور دسو جڑا مرن تو لمحہ پہلے توبہ کر لے گا اسی کی بخشش وہ کسر رہ گئی سبحان اللہ بولو سارے نہیں حضور عرض کی تھی اللہ اور مہربانی مرد تو جڑا 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے دی حضور عرض کی تھی مولا اور مہربانی کر رب نہیں فرما محبوب ہونے سے تے کیڑی مہربانی اوتھے تے وعدہ ہو گیا والا سوف یوتی کر رب کا فطر دا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حشر ان بپا کراں گا جویں تیری مرضی پردے تو اٹھ گئے اپنے امتی کو گناہ کرتے ہیں دیکھیا عرض کی مولا میرا امتی گناہ کر رہا ہے یہ ٹھیک کی سزا ہے رب ٹھیک سزا دی ادھر دیکھا یا اللہ وہ گناہ کر رہے ہیں ان بھی سزا دی اللہ ٹھیک سزا دی تیسرے وقت دیکھا یا اللہ وہ بھی گناہ کر رہے ہیں ان بھی سزا دی ان بھی سزا دی جب چوتھے نو دیکھیا نا کہ خلیل دعا کرن لگے دے خلاف رب فرما بس میرے خلیل اے میرے خلیل بس میرا اپنے بندیاں نال مختلف قسم کا معاملہ ہے یا میں اپنے بندے کو توبہ دی توفیق دے دینا یا میں اپنے بندے دے اس بندے دے پچھو جڑے پیدا ہونے والے میں ایسے ایسے لوگ پیدا کردا جڑے سجدیاں دے نال میری زمین نو بھر اے میرے خلیل تسی تے 4 بندے ویکھے تے انہاں دے خلاف دعائے ضرر کر دتی آخر وچ میرا حبیب آئے گا کہ پھر وہ حبیب آیا نا معراج دی رات تے رب نے فرمایا سجنا من کی مننی سرکار نے پتہ کی عرض کی تھی لفظ سننا حضور نے عرض کی تھی الصالحون لی الصالحون للہ والطالحون لی یا اللہ جڑے چنگے نے وہ تو لے لے جڑے مندے نہیں میرے حوالے
حضرت میاں محمد بشاری پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے چنگیاں داتے ہر کوئی بندا چنگیاں داتے ہر کوئی بندا سامدیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا ساڈی چھوٹی عملوں پروردگار مندے میرے حوالے کر دے چنگے تے ہیں نہیں تیرے میرے محبوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ امت دی بخشش دی معروضات پیش کیتیاں ہن جبریل نوں بھی پتہ چل گیا کہ محبوب نوں اپنی امت نال بڑا پیار ہے ہن جبریل بھی عرض کردا یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ وچوں ایک نوٹیفکیشن جاری کروا کے تشریف لے آنا آقا نے فرمایا جبریل اپنی خواہش کا اظہار کر عرض کیتی سونیا جدوں قیامت دا دن ہوئے تواڈی امت دا پل صراط تو گزر ہون لگے تے بال تو باریک تلوار دی دھار تو تیز جدوں اس پل تو تواڈے غلام گزرن لگے اللہ مینوں حکم کرے کھول کے جہنم نو کڈ لواں تہاڈا غلام میری پشت پیر رکھ کے جنت وچ داخل ہو جا امت واسطے جبریل بھی اتنی آسانی سوچ رہے او دی وجہ کی ہے کہ جبریل جانتا ہے کہ مصطفیٰ نو خوش کرنا ہے امت دی آسانی منگا اس سے جبریل نہیں جبریل تے فرشتیاں دا امام ہے نا توجہ رکھو میرے بھائی جبریل تے فرشتیاں دا امام ہے صرف جبریل نہیں بلکہ جانور بھی امام سخاوی نے القول البدی دے اندر ایک روایت نقل کی تھی اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف دے اندر کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلام نال ایک جنگل چ گزر رہے تے رستے دے اندر دیکھیا کہ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام رک گئے آپ دے نال جڑا غلام ہے کرتا ہے آتا سلام دی آواز سنی تسی فرمایا میں سنی بھی ہے جواب بھی دیتا ہے عرض کی تھی آقا میں سلام دی آواز آئی لیکن سلام کرن والا نظر نہیں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہوں میں صرف انساناں دا نہیں حیواناں دا بھی رسول ہوں او جڑی سامنے ہرنی نہیں بنی میں نے اس ہرنی نے سلام پیش کیا جانور نے سلام پیش کیا آقا کریم علیہ السلام فرمایا میں بلا رہی آدمی سونے میری ذرا گل سن کہ سرکار دے کول تشریف لے کے انہیں قدمہ سر رکھ کے عرض کی تھی جگ دے دکھ سنن والے ساڈا دکھ کس سن ساڈے بھی تے تسی رسول ہو آقا کریم فرمایا اچھا تینوں بھی پتہ میں دکھ سننا انہیں عرض کی تھی سونے میں نے بھی پتہ جڑا دکھ تانوں بیان کر دے دکھ رہندے ہی وہ سکھ وچ بدل جاندا ہے حضور علیہ السلام فرمایا تو اپنا دکھ بیان کر کہنے لگی میں 3 دن تو اتنے قید ہوں وہ سامنے یہودی ستا پیا میرے مستقبل دا فیصلہ نہیں کرتا پہاڑ دے دامن 3 دن تو میرے بچے بھوکے تھے پیاسے آقا میں اتنی مہلت مل جائے میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جانا سرکار مہربانی کرو اس یہودی کو اجازت لے دے فرمایا یہودی کی اجازت دی لوڑ نہیں تو میرے نال گل کر جے میں تن چھوڑ دیاں تے واپس آئیں گے اگو ہرنی دے الفاظ علامہ صحابی نے جو نقل کی تھی ہرنی عرض کر دی آقا میں وعدہ کر دیا واپس آواں جی واپس نہ آواں رب میرا حشر دے نال کرے جڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود و سلام نہیں پڑھے آقا نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا جنت دا رستہ بھول گیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا جڑا دنیا وچ کثرت نال میرے تے درود و سلام پڑھدا گا قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا ایک دن سرکار ایک صحابی دے گھر دعوت تے تشریف لے کے عرض کرتا ہے آقا میں مچھلی تیار کر رہے ہیں پک نہیں رہی ہر چیز پک رہی ہوں وقت رمضان ٹھنڈی ہو جاتی بنتی ہے لیکن اثر نہیں رہتا سرکار فرما مچھلی میرے سامنے پیش کر مچھلی حضور علیہ السلام نے سامنے پیش کی گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اور شے پکا انہیں نہیں پکڑا عرض کی تھی آقا انہیں کیوں نہیں پکڑا فرمایا پانی وچ سی تے ایک کشتی کچھ لوگ سوار سن جڑے میری ذات دے درود و سلام پڑھتے جا رہے سن
اس مچھلی نے میرا ذکر سنیا، انہیں اپنا علاقہ بھی چھڑ دیتا، اپنا قبیلہ چھڑ دیتا، اس کشتی دے نال میرے ذکر ہی میں ہو کے چل پیا، اور پھر چلدے کہ تواڈے ہتھے لگی تسی ہونے کو پکانا چاہتے ہو، اس میرے درود نال پیار کیتا ہے، انہوں دنیا دی آگ کیے نو تے جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتا، جنہیں درود سنیا ہوئے انہوں آگ نہ ساڑے، جنہیں درود پڑھیا ہوئے ذرا بابا سے بلا تاکونا سبحان اللہ، درود پڑھن والے دی عزت اچ برکت، عمر اچ برکت، رزق اچ برکت، گھر بار اچ برکت، ہر معاملے اچ برکت، عمر اچ برکت۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جملہ فرماتے ہیں جیسا جیڑا درود شریف زندگی بھی اپنے ہر وقت زبان تے جاری رکھے نا وہ مردہ تو منہ ڈنگا نہیں ہوتا، یہ حقیقت یاد رکھنا۔ اور میرے آقا کریم فرمایا اگر ایک گلے تے جا چلی جا میں تیرا ضامنہ جب تک تو واپس نہیں آئے گی میں قدم نہیں چکا گا۔ سرکار نے ہرنی نو چھوڑ دیتا، ہرنی دوڑی بچیاں مل گئی، اتنے تک یہودی دی آنکھ کھل گئی۔ یہودی میرے آقا دے نام تو واقف سی، سرکار نو جانتا سی، لیکن میرے آقا دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، ہے تو یہودی سی۔ جدو انہیں دیکھیا میرا شکار غائب ہے، لیکن مسلمانہ دے نبی تشریف فرمان سرکار دے کول آیا، آکے پوچھن لگا اے مسلمانہ دے نبی ایتھے میرا شکار سی؟ آقا نے فرمایا ہاں انہوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے لگا تسی تے امانت وچ خیانت نہیں کر دے۔ سرکار فرمایا خیانت تے تا ہوئے جے او واپس نہ آئے۔ انہیں آکھیا ایک میں ہو سکتا ہے کبھی چھٹیا شکار بھی واپس آیا۔ آقا نے فرمایا اوے میں چھڑیا ہے، میں تے چنول اشارہ کر کے کول بلا لینا، میں تے پتھرانو پانی بھی تیرا لینا، اوے میں تے درختانو حاضر کر لینا ماں کہ جب تک واپس نہیں آئے گی محمد اے تو پیر نہیں چکے گا۔ آقا فرمایا میں ضامنہ۔ اور تھوڑی دیر تو بعد یہودی دے دل وچ خیال آیا اگر اج ہرنی واپس آ گئی اج میں بھی کلمہ پڑھ کے جاواں گا، اس تو اتے کسی دلیل دی کی ضرورت، دل میں تہیا کر لیا۔ اندر ہرنی بچیاں نو دودھ پلا رہی، آخری بچیوں جلدی جلدی پیو۔ بچیاں نے عرض کیتی اماں اگے 3 دنوں تو بعد آئی ہیں، اج جلدی کی ہے؟ ماں نے آکھیا میری زندگی مٹ گئی ہے، کہ تواڈے تک آئی ہوں، اللہ دے نبی دی ضمانت تے آئی ہوں، اگر واپس نہ گئی اس معبود دی عظمت والی چادر داغدار ہو جائے گی، میں واپس جانا ہے، میں تے قید ہو گئی سب۔ نبی پاک میری ضمانت دیتی، میں اس وجہ تو تواڈے تک پہنچی۔ بچیاں دودھ چھڑ کے آکھیا اماں ساڈا رزاق خدا ہے، جا واپس چلی جا، اسی مردے مر جاواں گے پر سونے دی عزت والی چادر تے دھبا نہیں لگن دیا گے۔ آقا کریم جلوہ افروز یہودی کول بیٹھا، تھوڑی دیر تو بعد آکن لگا ہرنی نہیں آئی۔ سرکار فرمایا میں بھی تے ایتھے ہی میں بھی تے گیا نہیں۔ آکھن لگا چلو ٹھیک ہے میں بھی بیٹھا، اتنے تک پہاڑیاں پیچھو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا تے سلام دی آواز آئی، پلٹ کے بیکھیا ہرنی دوڑ دی میرے آقا دے قدمہ بچ آئی۔ میرے والد صاحب ایک شعر پڑھتے سن، قصور والیاں نو یاد ہوے گا۔ ہرنی آ کے عرض کیتی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی،
واپس آ گئی پہلے میں ادا ضامن سا ہن قیمت منگ میں ادا خریدار سرکار فرمان قیمت مانگ میں دا خریدار تے جدا خریدار زہرا دا بابا بن جائے جدا خریدار آمینہ دا لال ہوئے سرکار فرمایا میں ادا خریدار منگ قیمت یہودی قدم تے ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے پڑھو ایک باری سارے رل کے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا ساقیا جان قربان تیرے جام پر اور نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اب کنارے لگانا عرض کردہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ اپنے علماء بھی شامل کرو آقا نے کلمہ پڑھایا یہودی میرے نبی دا غلام بن گیا کلمہ پڑھ کے مشرفہ اسلام ہویا آقا دے سامنے ہاتھ بن کے عرض کردہ اے مدینے دیا تاجدارا اے حرمی میں توانو تحفے وچ پیش کرنا سرکار تحفہ قبول فرمایا انہوں آکھیا جا چلا جا تو جہنم تو آزاد ہے حرمی نو فرمایا تو بھی چلی جا تو قید تو آزاد ہے حرمی آخری اولج پالا ایک گل میں بھی کرنی اللہ نال ہے تسی آمینہ چھڑے آجے آقا فرمایا کر گل حرمی نے رخ آسمان پر کر کے عرض کی تھی اے باپ پروردگار جنہیں تیرے معبود میں نو قید تو بچایا تو اس نبی دی امت نو جہنم تو بچا جہنم تو بچا سرکار رو گئے کہ امت واسطے دعا جانور کرے تے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اکھ میں جو آنسو آتا تے پتہ جانور نو بھی ہوئے کہ محبوب امت دے معاملے چ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم امت دے معاملے اگر پریشان امتی ہوئے تے فوج مصطفیٰ محسوس کر اتنی فکر امت دی کہ آدھے سے سید رب کے مٹی دی موت بھر کے شہادت والی انگلی بلند کر کے آسمان دا رخ کر کے اللہ دی بارگاہ عرض کرن ربی حبلی رب اغفر امتی حضرت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اسی یا رسول اللہ دے نعرے لائے ساری جنی عمر ہے اسی ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہیے نا کہ ساری زندگی دے نعرے ایک پاسے حضور دسن اپنا امت ہی کہنا ایک پاسے اسی لوگ قرض نہیں ادا کر سکتے اسی نبی پاک علیہ السلام کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ کس مقام کی امتی نے یاد نہیں کیتا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں زلفاں کھول میں کیسے کھول دیا میں عرش کے تھلے سجدہ کرانا آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد سجدہ سر سجدے سے اٹھاؤ میں عرض کروں گا مولا امت گناہوں دا بھار سر نہیں چکڑ گئی آواز آئے گی سجدہ میرا وعدہ تیرے نام والا سوفا یوتی کتی کنوی داس تسان فقر کتی پوری آس اسان لجبال کرے سی پاس اسان مشفات مشفا صحیح پڑی آواز آئے گی محبوب اصل تیرے نام وعدہ کیتا والا سوفا یوتی کربو کو فتر دا سجدے کو سارے اٹھاؤ اسی کونو اتنا عطا کرانگے تسی ساڑی عطاواں تے راضی ہو جاؤ گے تے پھر اچھا اتھے ایک شاعر نے نا اپنے تخیل پیش کیا یہ دو کی اجازت دے میں جلدی جلدی
کھلیاں ہون گیاں آواز آئے گی لگے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں تھوڑی توجہ کر لینا تو نہیں بک پائے گا پیارے تیرے گیسو بولو کیا مانگتے ہیں پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے گیسوں کی سیاہی خطا بخش امت کی در رہائی الہی یہ گیسوں دعا مانگتے ہیں الہی یہ گیسوں دعا مانگتے ہیں اب جواب یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پہ آ محمد جسے چاہے تو بخشوا یا محمد پیارے تیری ہم رضا چاہتے پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں میرے بریلی نے امام کی بھی فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے اے جڑا کلام ہے نا حضرت خدا چاہتا ہے عزتوں کے ضلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال مصور پاکستان شاعر مشرق انہیں سنیا تو بجت پاری ہوگا تحریک پاکستان کا جلسہ سی لاہور دے اندر جدو نعت خان تلاوت کے بعد نعت پڑھی تھی نہیں اشعار پڑھے اقبال نے وجدان کیفیت آ رہی ہے کہ اس نعت خان کو روک کے پوچھا یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں کون ہے یہ شاعر انہیں آکھا جی بریلی کے رہنے والے احمد رضا کا کلام پڑھ رہا ہوں انہیں سمجھا کہ پتہ نہیں اقبال کی ایسی گل نظر آ گئی کہ روک دیتا اقبال آکھے بھئی جدہ لکھیا کلام ہے نا وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں اے لے کے اقبال آکھا انہوں دی حاضری تے لگنی نال میری بھی لوا دے احمد رضا دی برکت نال میری بھی حاضری پہ جائے اتھے ہی پہ کہ اقبال نے دو شعر لکھے اور اسی کافی ردیف کو ملا کے لکھے اسی وزن تے لکھے انہیں نعت خان کو آکھا پڑھنا کہ نال میرے بھی دو شعر پا نعت خان کرے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد کوئی بات شعر آگے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ حیرانگی دی گل ہے جنت تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا اور بسائے اگلا شعر سنیں اقبال آتا ہے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد جلائے خدا اور بجھائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا امتی
आला हज़रत फरमाते कि जिब्रील पर बिछा लें, फिर आवाज आएगी रजा पुल से अब वजद करते। इसी कलाम का शेर है, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब्बे सल्ले सदाए मोहम्मद। ए इनाम उम्मती वास्ते आका दे मुकाम वास्ते गुलामां दा प्रोटोकॉल ही बखरा, गुलामां दा प्रोटोकॉल। नबी पाक के फरमाया मैं ना गुनाहगार उम्मतियां वास्ते जुल्फा खोल देनी है। और एक हदीस पाक दा मफहूम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुनाहगारां दी शफाअत करनगे ना ते नेकोकार अपने अमलां दी वजह तो बख्शे जाणगे ते नेक लोग आखणगे कि बख्शे ते गए हैं। थोड़ी जी कभी सिफारिश भी शामिल हो जाती है तो वो सिफारिश होनी है कि एक अदा गुनाह भी किया होगा तो आला हज़रत फरमाते हैं हदीस का मफहूम बयान करते हैं कि वो जेडे नेकोकार होंगे वो मेरे जे गुनाहगार नूं आखणगे आमद हसनी निक्का जे अपने गुनाह उभारते दे इसे पाके मैं जिम्मेदार हूं एक गुनाह उधार दे ताकि मैं शिफात एक मैं क्या मेरे हिस्सियां की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। जरा सरकार दे सिफारिशियों में असी भी आ जाइए। इत्तेहाद हज़रत ने फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शिफात है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शिफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, इसी कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, उंगलियां है फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। बस तकरीर खत्म हो गई। गुनाहगार आंखें नम किस लिए हैं तो गमखार आका तो गम किस लिए है, गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए। ये सूरत इंशाअल्लाह पेश नजर मौला अली दी शान ते रात मुकम्मल ही नहीं होनी। बैलोन दाना बैठे सन ना जी दरिया के किनारे, सुनो जरा, बैलोन बैठे दरिया के किनारे ते एक बंदा आया उन्हें आख्या जी मैनू अली दी समझ नहीं आई, जिथे जाइए अली अली हो रही, जिथे जाइए अली अली की मैनू समझाओ। आपको लोटा पिया फरमाया लोटा फाड़ दरिया सारा इस लोटे पा के लाया, वो गया जनाब उन्हें लोटा भरिया, लोटा भरी गया दरिया में फर्क ना पिया, उन्हें फिर मजीद विच उन्होंने डुबकी लवाई, वो बार बार लवा के अखीर आ गया वरना की बने कहते जी निक्के जे लोटे च एडा बड़ा दरिया ते नहीं ना आ सकता। अब आखा लोटा साइड ते रख, जे इस निक्के लोटे च एडा बड़ा दरिया नहीं आ सकता तेरे इस अकल दे लोटे च एडा बड़ा अली किवें आ सकता। मौला अली हर बंदे दी समझ ही खान वाले। हजरत अली दा नाम सुन के जिदे मत्थे दा नक्शा बदल जाए, जिदे चेहरे दा जोग्राफिया बदल जाए तो बंदा आखे मैं सुन्नी हां ना। मेरे इमाम ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जियाल ने भी नोट करा साहब गल चलो सिद्दीक अकबर तो शुरू हुई, मौला अली के मैं खत्म कर दें। मौला अली वो अली जिदा जिक्र तौरात विच भी है, जिदा जिक्र इंजील विच भी है, जिदा जिक्र तौरात विच भी है, जिदा जिक्र इंजील विच भी है। जिस वक्त मेरे आका करीम अली इस्लाम ने खैबर का झंडा मौला अली को दिता ना ते मौला अली खैबर का झंडा लेके खैबर की गली च गए, छत ते यहूदी आलम खड़ा है। रब इल्म देवे ना, इल्म नाल इंसाफ भी करना चाहिए, रिवायत छुपानी नहीं चाहिए। ते वो यहूदी आलम सी ने गल छुपाई नहीं, उन्हें उत्तों पूछया आना लिया कौन है, छत तो आके मौला अली इंज देख के खैबर का झंडा हाथे च, मौला अली देख के फरमा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां मेरा नाम हैदर रखे है। एक गल सुन के यहूदी छत ते रोला पा देता, उन्हें आख्या ओ खैबर वाले हो नसो भजो और बिस्तर गौल करो। उन्हें आख्या की होया, आखने लगा बोले तुम साढ़े ते कलमा पा लिया गया, खैबर पता हो गया जी। उन्हें आख्या तेनू किवें पता लगा, वो कहने लगा मैं पहलियां किताबां पढ़िया जेड़ा बंदा खैबर दा फाते बन के आएगा एक यहूदी आलिम उन्हें पूछेगा आने वाले कौन है, वो आखेगा मेरी मां मेरा नाम हैदर रखे। ठहरो ठहरो हर बंदा ठहरो
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کرے ایک کوفے دے قاضی ابو جعفر سن کوفے دے رہنے والے مولا علی نال بڑی محبت کرتے سن میں بس چھوٹی جی روایت سنو کر گفتگو ختم کر وہ مولا علی نال محبت کرتے سن انہاں دی گروسری دی دکان سی کریانے دی کوئی گاہک آنا نا جی انہیں آکھنا کہ فلانی چیز مثال دے طور پر بل بنیا 50 روپیہ وہ دے کول نکلے 40 روپے انہوں پتہ سی بابا مولا علی نال بڑی محبت کرتا وہ کہندا سی جی 40 لے لو علی دے نام تے 40 لے لو 50 دا سودا 40 چ دے بابا آخدا سی 40 یار مولا علی دا نام لے اچھا ہن ہر بندے ہی کار لیا ہر بندے تو لیا کہ مولا علی دا محب ہے بابے نے ایک رجسٹر بنا لیا او دے اوتے لکھ دیتا کھاتا بنام مولا علی او دے کھاتا بنا لیا ہن جڑا بندہ ہے نا وہ 5 10 20 جے کول کاٹ ہو بابا پوترا نو کہندا سی اے علی دے کھاتے تے اولاد نے آخنا ابا جی کی کر دے اگوں مفتے بھی شروع ہو گئے وہ ساڈے کول ہے ہی کوئی علی دے نام تے دے دو بابا دا سی دے دیو علی دے نام چ لکھ وہ نہ آخنا ابا جی کی کر دے او دے کوئی شک نہیں مولا علی دی محبت ساڈی ایمان دی علامت ہے پر تسی کر رہے ہو دکان تے بیٹھے ہو بابے آخیا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں حضرت بن نصیر الدین مسیح چاہا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں پڑھی رہے سبحان اللہ حضرت چلا گئے گولنا فرمان دیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے مل کے آنکھوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے یہاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اے عرض پاک تجھ کو اے ملک پاکستان اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور ہمارا حق دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے مارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے نصیر یہ سارا علی کا ہے اچھا کون جناب والا دکان ویلی ہو یعنی انکم ہوئے تک دکان اجمار آئے سارا مال مفت لٹا دیتا بس جب دکان ویلی اور شریک کے تانے دین لگے سادون علی رات آئی نا تے بابے نجف والمون کر لیا نجف والمون کر کے عرض کی تھی اے پیر علی ہم تے شریک کے تانے دین لگ گئے اور مہربانی کرو پکاریا مولا علی شیر خدا نو حضرت مولا کائنات دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا قاضی ابو جعفر دن اگ سو گئی مقدر جا گیا سپنے دے وچ ملیا ماگی گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا
نبوت دے تاجدار تشریف لے آ رہے سجے پاسے امام حسن کھبے پاسے امام حسین دونوں شہزادے بائیں بائیں آقا کریم نے فرمایا او میرے پترو تہاڈا ابا علی کتھے وے ابا علی سامنے آ رہے شہزادیاں نے عرض کی تھی آقا او ابا جی تشریف لے آ رہے قاضی ابو جعفر آخر میں خواب وچ ویکھیا مولا علی آ رہے ہتھاں وچ تھیلیاں نے آقا فرمایا اے علی اس بابے دا کھاتا کلیئر کیوں نہیں کردا مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ویکھو سچے ہاتھ بھی میرے دینار کھبے ہاتھ وچ بھی دینار اے سچے ہاتھ والا بابے دا پچھلا کھاتا کلیئر کرن آیا اے اگوں ایڈوانس دین آیا اے ایسا نظرانہ دیکھ کے جاواں گا بابے دی آن والی نسل بھی اے خزانہ مکا نہیں سکے گی اور آخر بھی سارے پر یاد دو کہ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی میرے تے علی ہے تہاڈے بھی ہے اس خیرات کو کوئی بھی خالی نہیں ذرا سارے رل کے شامل ہو جائیے پھر دعا مانگیے علم و حکمت کے تارے ہمارے بے کسوں کے سہارے ہمارے بے کسوں کے سہارے ہمارے علی کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا یہ صحابہ کو سوال ہو رہے ہیں کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا سب صحابہ پکارے ہمارے علی آنکھوں سارے علم و حکمت کے تارے بے کسوں کے سہارے باب جنت خدا سمجھو اس کے لیے باب جنت خدا سمجھو اس کے لیے باب جنت خدا سمجھو اس کے لیے جس کو دیں گے اشارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے محشر میں مولا یار تسی بھی ہونا میں بھی ہونا حاجی رمضان صاحب بھی ہونا داتا علی بھی ہوں گے خواجہ علی بھی ہوں گے پیر مہر علی بھی ہوں گے جماعت علی بھی ہوں گے میاں شیر ربانی بھی ہوں گے یہ ساری ہستیاں جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے ہم لگائیں گے نعرے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے ہمارے علی ایک اللہ مکرم علی اللہ پاک سلامت رکھے آئی دی بڑی میری حاضری قبول فرمائے یا رب